بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کامیابی کے بے شمار طریقے بتائے ہیں اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عمل کر کے ہمیں بتایا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے 12 ایسے کلمات ارشاد فرمائے کہ اگر لوگ ان پر عمل کریں تو کامیابی و کامرانی سے ہمکنار ہو جائیں اور کبھی بھی غلط حرکات نہ کریں۔ لوگوں نے عرض کی، اے امیر المومنین وہ کون سے کلمات ہیں؟ تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، وہ نصیحت آموز کلمات یہ ہیں۔ نمبر 1، تو اپنے مسلمان بھائی کی پسند کا خیال رکھ، اس کے ساتھ بھلائی کر، پھر تجھے بھی اس کی طرف سے تیری پسندیدہ چیز ملے گی۔ نمبر 2، کبھی بھی کسی مسلمان بھائی کے کلام میں بدگمانی نہ کر، یعنی ہمیشہ اچھا پہلو تلاش کر، تجھے ضرور اس کے کلام میں کوئی اچھی بات مل جائے گی۔ نمبر 3، جب تیرے سامنے 2 کام ہوں تو اس کام میں ہرگز نہ پڑ جس میں نفس کی پیروی کرنا پڑے، کیونکہ نفس کی پیروی میں سراسر نقصان ہے۔ نمبر 4، جب کبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی کسی حاجت برآری چاہتا ہے تو دعا سے پہلے اس کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھ۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص پر بہت لطف و کرم فرماتا ہے جو اس سے اپنی حاجتیں طلب کرے۔ پھر اگر کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے 2 چیزیں مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے وہ چیز عطا فرماتا ہے جو اس کے حق میں بہتر ہوتی ہے، اور جو نقصان دہ ہو اسے بندے سے روک لیتا ہے۔ نمبر 5، جو شخص یہ چاہے کہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہے تو اسے چاہیے کہ صبر کو اپنا شعار بنا لے اور ہر مصیبت پر صبر کرے۔ نمبر 6، اور جو شخص دنیاوی زندگی میں طوالت کا خواہشمند ہو، یعنی لمبی زندگی چاہتا ہو، تو اسے چاہیے کہ مصائب کے لیے تیار ہو جائے۔ نمبر 7، جو شخص یہ چاہے کہ اس کا وقار و عزت برقرار رہے تو اسے چاہیے کہ ریاکاری سے بچے۔ نمبر 8، جو شخص قید و رہنما یعنی سردار بننا چاہتا ہے، بڑا بننا چاہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ ہر حال میں اپنی ذمہ داری پوری کرے، چاہے اسے کتنی ہی دشواری کا سامنا کرنا پڑے۔ یعنی سرداری کے لیے ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی مشقت برداشت کرنا ضروری ہے۔ بغیر مشقت کے انسان کو بلند مرتبہ حاصل نہیں ہوتا۔ نمبر 9، جس بات سے تیرا تعلق نہ ہو خواہ مخواہ اس کے بارے میں سوال نہ کرے۔ ہمارے یہاں ایسے ہی ہوتا ہے کہ کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا، ایسے ہم لوگوں کے معاملات میں ٹانگ اڑاتے ہیں اور اپنی طرف سے مشورے دینے لگ جاتے ہیں۔ نمبر 10، بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جان اور فرصت کے لمحات سے بھرپور فائدہ اٹھا، ورنہ غم و پریشانی کا سامنا ہوگا۔ نمبر 11، استقامت آدھی کامیابی ہے، جیسا کہ غم آدھا بڑھاپا ہے۔ نمبر 12، جو چیز تیرے دل میں کھٹکے اسے چھوڑ دے، کیونکہ اس کو چھوڑ دینے ہی میں تیری بھلائی و سلامتی ہے۔ سبحان اللہ! ہمارے بزرگان دین نے ہماری رہنمائی کے لیے کیسے کیسے نصیحت آموز کلمات ارشاد فرمائے۔ محترم سامعین کرام، مذکورہ بالا کلمات ایسے جامع اور حکمت آموز ہیں کہ اگر کوئی شخص ان پر عمل کر لے تو وہ دارین کی سعادتوں سے مالا مال ہو جائے، اسے دین و دنیا کے کسی معاملے میں شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ان 12 کلمات میں حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے
ہمیں زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ بتا دیا ہے۔ اگر اس طرح زندگی گزارو گے تو بہت جلد ترقی و کامیابی کی دولت نصیب ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا نصیب ہوگی۔ یہ حضرات جنہوں نے ہمیں کلمات یہ بتائی ہیں خود علم و عمل کے پیکر ہوا کرتے تھے، اور جو شخص مخلص و باعمل ہو اس کے سینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ علم و حکمت کے چشمے رواں فرما دیتا ہے، پھر اس کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات کتنے ہی مردہ دلوں کو زندہ کر دیتے ہیں، کتنوں کی بگڑی بن جاتی ہے۔ جب یہ لوگ کسی کو نصیحت کرتے ہیں تو خیر خواہی کی نیت سے کرتے ہیں، اور جب بات دل کی گہرائیوں سے نکلے وہ مؤثر کیوں نہ ہو، حقیقتاً وہی بات اثر کرتی ہے جو دل سے نکلتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ہمیشہ بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے اور ان کے فرامین پر عمل کرنے والا بنائے، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے والا بنائے اور ان پر کروڑوں درود و سلام بھیجنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ